وسلم کا ایک تسلسل کے ساتھ بیان چل رہا تھا، لیکن اب رمضان میں ہم انشاءاللہ العزیز تزکیہ نفس اور تقویٰ سے متعلق جو ہے وہ مذاکرہ کریں گے۔ تو رمضان کا اصل مقصد تو تقویٰ ہے کہ تقویٰ حاصل کیا جائے، اور تقویٰ کہا جاتا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت ایسی پیدا ہو جائے کہ انسان اس کے بعد گناہوں کو چھوڑ دے اور نئے کام کرنے لگ جائے۔ بلکہ اس کو یوں تعبیر کیا جائے تو مناسب ہوگا کہ اللہ کی محبت میں اسے گناہوں سے نفرت ہونا شروع ہو جائے، گناہ اسے برے لگنا شروع ہو جائے، اور نیک کام کرنا، اچھے کام کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، یہ کام اسے اچھے لگنے شروع ہو جائیں، اسے ان کاموں سے، ان اعمال سے محبت ہو جائے، ان اعمال کی رغبت ہو جائے، دل سے یہ کام کرنے لگ جائے۔ یہ ہے تقویٰ کی اصل معراج۔ اب اس تقویٰ کے حصول کے لیے انسان کیا کیا کام کرے کہ یہ اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہوگا، تو اس میں ایک چیز ہے کہ موت کا مذاکرہ کرنا، موت کا مراقبہ کرنا، موت کا ذکر کرتے رہنا، موت کا مراقبہ کرتے رہنا، تاکہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ بات ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھے کہ میں نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے ضرور چلے جانا ہے۔ ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا جو ہم بھی کہتے ہیں، علماء حضرات اور آپ حضرات بھی کہتے ہیں کہ اچانک موت آ گئی۔ کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ اچانک موت آ گئی۔ حالانکہ موت اچانک نہیں آتی بھئی۔ جب ایک روح ایک جسم میں آئی اور ماں کے پیٹ سے وہ جسم اور وہ روح نکلے، اس دنیا میں آئے، اسی وقت اللہ جل شانہ نے اس کی موت کا وقت متعین فرما دیا۔ موت اچانک نہیں آتی، موت اپنے وقت پہ آتی، اور موت بیماری سے نہیں آتی، موت ایکسیڈنٹ سے نہیں آتی۔ یہ میری اور آپ کی نظر کا دھوکہ ہے۔ موت نہ بیماری سے آتی ہے، نہ ایکسیڈنٹ سے آتی ہے، نہ ہارٹ اٹیک سے آتی ہے، نہ کسی اور چیز سے آتی ہے۔ موت صرف اور صرف اس وقت آتی ہے جب زندگی کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ زندگی کا وقت ختم ہو گیا تو موت کا تعلق بیماری یا ایکسیڈنٹ ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے، موت کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے۔ اور دوسری گزارش کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس انسان کو موت آئی تو ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کا خون نکلا اور اس کا خون زیادہ نکل گیا اور اس کو موت ہو گئی ہے، اس کو دل کا دورہ پڑا اور یہ ہوا اور وہ ہوا۔ بھئی یہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے۔ اس وقت فرشتے اس کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ جس وقت کسی انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت فرشتے اس کے سامنے حاضر کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ نیک روح ہے تو بھلے اس کی آدھی گردن کٹی ہوئی ہے، خون بہہ رہا ہے فوارے کی طرح، اور آپ کو بظاہر سامنے بے شک نظر آ رہا ہے کہ اس کو بڑی تکلیف ہو رہی ہوگی، لیکن وہ جنت سے آئے ہوئے فرشتے اس کے سامنے ہوتے ہیں، خوبصورت شکلوں کی صورت میں، خوبصورت جسموں کی شکل میں، اور جنت کے مناظر اس کے سامنے ہوتے ہیں، اور اس کو دنیا میں جو ہمیں تکلیف نظر آ رہی ہوتی ہے وہ ذرہ برابر بھی اسے تکلیف نہیں ہو رہی، اسے تو لطف آ رہا ہوتا ہے، اسے تو مزہ آ رہا ہوتا ہے، اسے تو سکون آ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے کئی ویڈیوز دیکھی ہوں گی شہداء کی کہ ان کے جسم سے خون بہہ رہا ہے اور وہ مسکرا رہے ہیں۔ بھائی خون بہتا ہے تکلیف ہوتی ہے، لیکن ان کا خون بہہ رہا ہوتا ہے اور مسکرا رہے ہوتے ہیں کہ جنت کی حوریں، جنت کے مکانات، فرشتے ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ میری اور آپ کی نظر کا دھوکہ ہوتا ہے کہ مرتے وقت یہ ہوا اور وہ ہوا۔ اور اگر کوئی گناہگار ہے اس کے سامنے بھی فرشتے، مجھے اور آپ کو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ بستر پہ پڑا ہوا ہے جسم، اور اس کو دل کا دورہ پڑا اور اس کی روح نکل گئی۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر وہ روح گناہگار ہے، بدکار ہے، سیاکار ہے، اللہ کی نافرمان ہے، اللہ کی معصیت میں ڈوبی ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا گناہگار کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے ململ کا کپڑا، کو ریشمی کپڑا کسی کانٹے دار جھاڑی کے اوپر پھینکا جائے اور اسے زور سے کھینچا جائے
تو اس کا ایک ایک دھاگا الگ ہو جاتا ہے، ایسے ہی جب گناہگار کی روح فرشتے اس کے جسم سے کھینچتے ہیں تو اس کے جسم کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ اس کا درد اور اس کا دکھ اور اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا، ارشاد فرماتے کن باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو مردہ قبر سے باہر نکل کے کھڑا ہو جاتا۔ ایسے ہی انہوں نے قبر سے ایک شخص کو کھڑا کیا اور پوچھا کتنا عرصہ ہو گیا ہے تمہیں مرے ہوئے؟ اس نے بتایا اتنے 100 سال ہو گئے مجھے مرے ہوئے۔ اس نے کہا کیا تمہیں تکلیف ہے، کیا دکھ ہے؟ اس مردے نے کہا سکرات کے وقت جو مجھے تکلیف ہوئی تھی، جب میری روح کھینچی جا رہی تھی، وہ ذائقہ، وہ کڑواہٹ ابھی تک میں اپنے گلے میں محسوس کر رہا ہوں۔ کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اس نے مجھے اور آپ کو بڑے سخت قسم کے مغالطے میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ، اور ہمارے یہ لوگ کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں؟ کوئی شاپنگ کے پیچھے لگا ہے، کوئی کاروبار کے پیچھے لگا ہے، کوئی کس کے پیچھے لگا ہے، کوئی کس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ آج 8-9 رمضان ہو گیا، کتنا مجمع میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کا آج تک آنکھ سے آنسو نہیں ٹپکا۔ بھئی یہ مغفرت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر میں تشریف لا رہے ہیں، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، ارشاد فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، ارشاد فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، ارشاد فرمایا آمین۔ اللہ کے نبی نے خطاب فرمایا، جب ختم ہوا خطاب، صحابہ کرام نے پوچھا حضور ارشاد فرمائیے، آج عجیب منظر ہم نے دیکھا، معمول مبارک یوں نہیں ہوتا، ہم نے دیکھا کہ آپ نے سیڑھیوں پہ پاؤں رکھتے ہوئے آمین 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 ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا میرے پاس جبرائیل امین آئے ہوئے تھے اور انہوں نے 3 باتیں کہیں اور میں نے ان 3 باتوں پہ آمین کہا۔ اندازہ لگائیں جو دعا یا بد دعا حضرت جبرائیل نے فرمائی ہو اور اس پہ آمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو، اس کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا؟ حضور نے فرمایا، جبرائیل نے فرمایا بدبخت ہے، ناکام ہے، نامراد ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ مغفرت ایسے ہوتی ہے جو میرا اور آپ کا معمول ہے۔ جس طرح ہم نے 8-9 دن گزارے، کیا ہمارا یہ رمضان، ہمارے یہ اعمال، ہمارا یہ روزہ ایسا ہے کہ جو ہمیں بخشش دلوا سکے؟ قطعاً نہیں، ہمارا جواب نہیں ہے۔ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ حضور نے فرمایا آمین، گویا کہ ایسا شخص بھلے نئے کپڑے پہن کے عید بھی کر لے، بڑے عید کے اوپر کھا پی بھی لے، گھوم پھر بھی لے، رشتہ داروں کے ہاں گھوم پھر بھی آ جائے، لیکن پھر بھی جبرائیل امین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ایسا شخص وہ دنیا اور آخرت کا سب سے خسارے والا انسان جو اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھلے ہوئے، اور اللہ کی رحمت ہر سو، ہر جا، ہر وقت، ہر لمحہ برس رہی۔ سحری کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا، افطار کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا، روزے کے دوران دعاؤں کی قبولیت کا وقت، اور میں اور آپ اس وقت کو، ان اوقات کو غیبت میں اور جھوٹ میں اور لوگوں کو دھوکہ دینے میں اور بدزمانی میں اور گالم گلوچ میں، ان چیزوں میں ہم اپنے آپ کو مصروف رکھے ہوئے۔ ابھی بھی وقت ہاتھ سے نہیں گیا، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی 2 اشرے باقی ہیں۔ اگر ہم ہمت کریں، کوشش کریں، اپنی زندگی کے معمول کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، تو ضرور ہم اس رمضان کا مقصد یعنی تقوی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کیا فرماتے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میں نے بھی چکھنا ہے، آپ نے بھی چکھنا ہے، یہاں تک ہر مسلمان، ہر کافر، ہر ہندو، بت پرست، مشرک، یہودی، عیسائی، سب اس چیز کے قائل ہیں کہ موت ہر ایک کو آنی ہے۔
آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ فرماتے ہیں بات یہیں بھی ختم نہیں ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں زندگی دی، جوانی آئی، بڑھاپا آیا، موت آئی اور ختم۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن تمہیں اللہ پورا پورا اجر دیں گے، پورا پورا بدلہ دیں گے۔ نیکی ہے تو اس کا بھی پورا بدلہ میرا رب دے گا، اور گناہ ہے تو اس کی بھی پوری پوچھ کرے گا میرا رب۔ اور اس سے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ آج میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کسی بزرگ آدمی سے ملو نا تو وہ بڑی خوشی سے بتاتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ سب بچیوں کی شادیاں بھی کر دیں، اور اتنی میری جو ہے وہ انکم بھی جنریٹ ہو رہی ہے فلاں فلاں جگہ سے، یا بچے اتنے اتنے کما رہے ہیں، اور الحمدللہ زندگی کے سارے فرائض میں پورے کر چکا۔ یہ جملہ سنتے نا، زندگی کے سارے فرائض ہیں، زندگی کے یہ فرائض نہیں ہیں، زندگی کے فرائض نہیں پورے ہوتے جب تک کہ موت کا وقت نہیں آتا۔ اگر میری اور آپ کی ابھی موت ہوتی ہے تو ہم نے فجر کی نماز ادا کرنی تھی، یہ فریضہ تھا ہمارے اوپر۔ کہنے والا بھی مطمئن ہوتا ہے اور سننے والا بزرگ بھی اس کہنے والی بات پہ رشک کر رہا ہوتا ہے اور اش کر رہا ہوتا ہے کہ کیا زبردست اس نے زندگی گزاری۔ بھئی یہ میرا اور آپ کا دھوکہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے کہ بچوں کی شادیاں کروا دیں، یہ کامیابی نہیں ہے کہ آپ کا مہینے کا گھر کا سرکل اور گھر کا خرچہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ کامیابی تمہاری یہ ہے میری اور آپ کی نظر میں کہ ہم نے گھر کا خرچہ اچھی طرح چلا لیا، بچوں کو اچھی طرح پال لیا۔ بھائی یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں، جانور بھی کرتے ہیں۔ شیر ہے تو وہ، بچھو ہے تو وہ، سانپ ہے تو وہ، گیدڑ ہے تو وہ، لومڑی ہے تو وہ، ہرن ہے تو وہ، زرافہ ہے تو وہ، ہاتھی ہے تو وہ، ہر جاندار اس کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں اس کی حفاظت کرتا ہے، اسے کچھ چیزیں سکھاتا ہے، شکار کرنا، کھانا کھلانا، کھانا، اپنی حفاظت کرنا، ڈیفنس کرنا، دفاع کرنا، یہ چیزیں سکھاتا ہے۔ ہم بھی یہی کام کرتے ہیں، بچے پیدا ہوئے انہیں کھانا کھانا سکھا دیا، نوکری کرنا سکھا دیا، پیسوں کی مشین بنا دی، اور سمجھتے ہیں کہ ہم کیا ہو گئے جی؟ کامیاب، ہم دنیا کے بڑے کامیاب لوگ، اپنے دل میں خوش ہو رہے ہوتے، دل میں خوش ہو رہے ہوتے۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں 60 عمر کا ہے تب، 14 سال کا ہے تب، 30 سال کا کڑیل جوان ہے تو تب۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، قیامت والے دنیا میں نہیں، دنیا میں نہیں، قیامت والے دن فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو قیامت والے دن جہنم سے بچا لیا گیا، جو قیامت والے دن جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے۔ دنیا میں بھلے اس نے 20 سال بیماری میں گزارے، دنیا میں بھلے اس نے جھونپڑی میں وقت گزارا، دنیا میں بھلے اس سے اس کی بیوی نے وفا نہ کی، دنیا میں بھلے اس کو دھکے لگتے رہے، لوگ برا بھلا کہتے رہے، لیکن ادخل الجنہ، قیامت والے دن اگر وہ جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو ایسا شخص دنیا میں بھی اللہ کی نظر میں کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ بھئی کن چکروں میں پڑے میں اور آپ؟ یہ جو سوشل میڈیا آیا نا، اس نے ہمارے نوجوانوں کی زندگی اور ہمارے نوجوانوں کا آخرت کے بارے میں جو نظریہ ہے اسے یکسر بدل کے رکھ دیا۔ ہمارے بچے وہ سوشل میڈیا پہ کیا دیکھ رہے، کیا کر رہے، اپنے اوقات، اتنے قیمتی اوقات کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص یہ رمضان کا روزہ چھوڑ دے اور ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے، پھر بھی وہ رمضان کے اس روزے کے اجر اور ثواب کو نہیں پا سکتا۔ کتنا قیمتی وقت اور کتنا قیمتی روزہ، اور میں اور آپ اپنی آنکھوں سے، اپنی زبان سے، اپنے کانوں سے اس روزے کے اجر کو ضائع کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث مبارک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے، اپنی آنکھوں کی حفاظت نہ کرے، جھوٹ بولے، بہتان لگائے،
لوگوں کے جا کے کان بھرے، فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا، غیبت کرے، بہتان لگائے، الزام لگائے، جھوٹ بولے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں. فرض تو اس کا ادا ہو گیا، لیکن اللہ کو جو مقصود تھا اس روزے سے، وہ اللہ جل شانہ کی نظر میں اس کا روزہ اس طرح مقبول ہے. پھر قرآن نے جو آخری بات کی اس آیت کریمہ میں، وہ اصل علاج ہے، وہ تشخیص کی ہے. وہ اللہ نے ہمیں مرض بتایا ہے، اور ہماری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے اس آیت کریمہ کے آخری ٹکڑے. اور یہی اصل، جسے یہ بات سمجھ آ جائے وہ پھر اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزارتے ہیں. وہ پھر من چاہی نہیں، رب چاہی زندگی گزارتے ہیں. اس کی پھر آنکھیں، اس کی زبان، اس کے ہاتھ، اس کے کان، اس کے پاؤں، اس کا دل، اس کا دماغ، وہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے تابع رہتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے تابع رہتے ہیں. کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ متاع الغرور ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے. متاع کسے کہا؟ سامان کو کہا جاتا ہے نا، متاع کہا جاتا ہے سامان کو. اللہ فرماتا ہے متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکے کے گھر ہیں، یہ دھوکے کی گاڑیاں ہیں، یہ دھوکے والا پیسہ ہے، یہ دھوکے والی زندگی ہے جس کے پیچھے میں اور آپ ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں اور اپنی آخرت سے غافل ہیں. تو موت کا مذاکرہ، موت کا مراقبہ، موت کو یاد کرنا، یہ نہ معلوم میں کس وقت اس دنیا سے چلا جاؤں. جب یہ انسان کی کیفیت ہو پھر انسان اپنی زندگی کا ایک ایک قدم وہ اللہ اور اس کے رسول کے تابع اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، کوئی بھی انسان گناہوں سے پاک نہیں. کوئی ولی ہو، پیر ہو، مولوی ہو، عالم ہو، بڑا تبلیغی ہو، بڑا تہجد گزار ہو، کوئی بھی، اللہ کو پسند ہے کہ میرے بندے گناہ کرنے کے بعد میرے سامنے روئیں. اللہ کو یہ پسند ہے، اور یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ انسان کے لیے برائی کی طرف بھی جاتا ہے، اچھائی کی طرف بھی جاتا ہے. تو جب انسان برائی کی طرف چلا جائے اور پھر واپس پلٹ آئے اللہ کی طرف، اللہ کو یہ بہت پسند ہے. اللہ کو یہ بہت پسند ہے. تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی میں یہ جو موت کو یاد کرنا ہے، موت کی فکر لاحق ہو. ہمارے ایک عزیز فوت ہوئے پچھلے ہفتے، یہ 4-5 دن پہلے، ان کا جنازہ تھا. تو ہمارے ایک اور بزرگ فرمانے لگے کہ بڑا لسا بندہ سا ہے، بڑا لسا بندہ سا. میں نے ان کے جنازے میں عرض کیا، میں نے کہا یہ جڑے لسے ہونے نا، لسے لوگ، ایک قیامت والے دن بادشاہ ہو سو. کیا ہو سو نا؟ بادشاہ. کسی نے ان پہ ظلم کیا، کسی نے، ہمارے پڑوسی تھے 74 سال زندگی گزاری. مطلب ہمارا ان سے، میری پھپھی ذات کزن تھی، ان کے وہ ہسبینڈ بھی تھے، تو پڑوسی بھی، رشتہ دار بھی، ایک قربت کا بھی تعلق. ہمیں تو بچوں کی طرح انہوں نے پالا تھا، ہم نے ان کی ساری جوانی کا زمانہ دیکھا. مجال ہے جو کبھی انہوں نے کسی بندے کی کسی بات کا انہوں نے جواب دیا. سبحان، کبھی انہوں نے کسی بندے کی بات کا جواب دیا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اپنی کانوں سے نہیں سنا. آج حاجی لیاقت صاحب ایک بہترین زندگی مجھے امید ہے قبر میں گزار رہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بے ضرر انسان تھے. انہوں نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، کبھی کسی پہ تہمت نہیں لگائی، کبھی کسی کے ظلم پہ، کسی کی زیادتی پہ اس کو جواب نہیں دیا، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا. اور جو معاملہ اللہ پہ چھوڑ دے، یقین جانیے وہ قیامت کا بادشاہ ہے. وہ قیامت کا کیا ہے؟ بادشاہ. قیامت کا وہ بادشاہ. تو اس لیے موت کو یاد کرتے رہا کریں. تو ہمارے ایک اور کزن وہ فرمانے لگے کہ کچھ دن پہلے یہ ہمارے حاجی لیاقت صاحب جو فوت ہوئے، انہوں نے یہ بات کی مجھ سے. فجر کے بعد اکٹھے ہم مسجد سے نکلتے تھے تو کہنے لگے یار یہ جو قبر کا نظام ہے نا یہ بڑا مشکل ہے. تو سادے آدمی تھے حاجی، تو کہنے لگے کہ مجھے کہنے لگے حاجی لیاقت صاحب کہ یار یہ جو قبر کا سسٹم ہے نا یہ اگر کسی طریقے سے سائڈ پہ ہو جائے نا تو پھر بڑی آسانی ہے. یعنی کہ اپنی سادگی میں ان کو قبر سے ایک ڈر لگتا تھا جس کا اظہار کیا کہ یار قبر میں جاؤں گا، حساب کتاب دوں گا، اپنی آنکھوں کا ہم نے حساب دینا ہے. میرا نوجوان آج کیا دیکھ رہا ہے یہ حساب دینا ہے قیامت پر. ہم کیا باتیں کرتے ہیں یہ ہم نے حساب دینا ہے قیامت پر.
ہم اپنے ہاتھوں سے کیا کیا ظلم کرتے ہیں، کتنی زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں، کتنے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، کتنے دھوکے کرتے ہیں، کتنے فراڈ کے سائن کرتے ہیں، یہ سب ہم نے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ تو ان کو یہ قبر کا ڈر اور خوف تھا۔ آج میں اور آپ قبر کے اس خوف سے، اس ڈر سے، موت کے اس ڈر سے اور خوف سے غافل ہیں، اور اللہ کو غافل لوگ کبھی بھی پسند نہیں۔ تو آج کا یہ ہمارا جمعہ، یہ ہماری زندگیوں کا ٹرننگ پوائنٹ ہونا چاہیے، ہماری زندگیوں کے بدلنے کا ایک نیا طریقہ ہونا چاہیے، ہماری زندگیوں میں ایک نئی موٹیویشن آنی چاہیے کہ ہم نے کس کو راضی کرنا ہے، صرف اور صرف اللہ۔ لوگ کیا کہتے ہیں، کتنے لوگ مجھ سے راضی ہیں، کتنے لوگ میرے خلاف بات کرتے ہیں، کتنے لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، کتنے لوگ میرے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، یہ پیسے کھا گیا، اس نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں فلاں۔ ہم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے کس کو دیکھنا ہے؟ اللہ راضی تو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ ناراض ساری دنیا بھی راضی کر لو، پھر بھی نہ تمہیں دنیا میں سکون آئے گا، نہ تمہیں آخرت میں سکون آئے گا، نہ دنیا میں سکون، نہ آخرت میں سکون۔ تو ایک تو ہم نے موت کو یاد کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ دوسرا ہم نے ضرور آنسو بہانے، کیا بہانے؟ آنسو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو ایک اللہ کے راستے میں گرنے والا خون کا قطرہ وہ بہت پسند ہے، اور فرمایا اللہ کو گناہ گار کا آنکھوں سے آنسو، آنکھوں سے نکلا ہوا آنسو کا قطرہ بہت پسند۔ حضور نے فرمایا شہید کا خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور گناہ گار کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکلتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہم نے رونا ہے، کیا کرنا ہے جی؟ کیا کرنا ہے؟ رونا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا ہے کہ ہم نے بڑی غلط زندگی گزاری، بڑی گناہوں والی زندگی گزاری، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کر، لوگوں کو نہیں راضی کرنا، لوگوں کو نہیں، کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو۔ جو اللہ کو راضی کرنے پہ آ جائے، اللہ ساری دنیا کے نقشے اس کی مخالفت میں ہو، پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح پانی رستہ دے دے، ساری دنیا کے نقشے مخالفت میں ہو، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دے، پھر بھی اللہ اس آگ کو گلے گلزار فرما دیتے۔ اللہ کو راضی کرنے والوں کو اپنے معمولات کی فکر کریں، تہجد کی نماز 20 رکعت تراویح پڑھا کریں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو نفل پڑھے گا اس کو فرض کے برابر اجر ملے گا، جو نفل پڑھے گا فرض، اور جو فرض پڑھے گا اسے 70 فرضوں کے برابر اجر ملے گا۔ آپ 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کوئی 4 پڑھ کے چلا جاتا ہے، کوئی 10 پڑھ کے چلا جاتا ہے، باقی 10 رکعتیں رہ جاتی ہیں۔ قیامت والے دن افسوس کریں گے، افسوس کریں گے، لکھوا لیں، قیامت والے دن مل کے بات کر لینا، واللہ بخدا افسوس کرو گے کہ کاش ہم پوری تراویح پڑھ لیتے۔ 8 رکعت نماز نفل تہجد کی ادا کرو، لاڈلی عبادت ہے۔ کیا عبادت ہے؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اپنی رحمت اللہ کی وہ آخرات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں گناہوں کی معافی مانگو میں دوں گا، رزق مانگو میں دوں گا، عافیت مانگو میں عطا کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو فجر کے بعد بیٹھا رہے، فجر کے بعد بیٹھا رہے اور اشراق تک بیٹھا رہے، کوئی فضول کام نہ کرے، ذکر کرتا رہے اور 2 رکعت نماز اشراق پڑھ لے، اللہ کے نبی نے فرمایا اسے حج اور عمرے کے برابر اجر ملے گا۔ مغرب کی نماز پڑھ تو اس کے بعد 6 رکعت نماز اوابین ادا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 6 رکعت مغرب کی نماز کے بعد اوابین کی نماز پڑھے گا، اللہ اسے 12 سال عبادت کرنے کا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے، بس ندامت اپنے دلوں میں لے آؤ، اپنی آنکھوں سے آنسو بہانا شروع کر دو، اعمال پہ مواظبت اختیار کرو، دوام اختیار کرو، دیکھنا میری اور آپ کی زندگی میں کیسے سکون آئے گا۔ اللہ جل شانہ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔